اگر دکاندار غریبوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے اپنی فروخت کی گئی چیزوں میں منافع کی شرح کو ذرا کم کر دے تو ضرورت مند روزمرہ کی اشیاء ضروریہ کو حاصل کر سکتا ہے، اور ایسا کرنے سے دکان کی سیل میں بھی اضافہ ہوگا۔ شریعت نے جہاں دیگر شعبوں کے لیے قوانین بنائے ہیں، وہیں تجارت کے اصول بھی بتائے ہیں۔ تجارت کرتے وقت جھوٹ، خیانت، دھوکہ، جھوٹی قسم اور ملاوٹ کر لینے سے تاجر کو وقتی فائدہ تو پہنچ سکتا ہے، لیکن جب اللہ پاک کی پکڑ آئے گی تو وہ سخت ہوگی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی خرید و فروخت، یعنی جس میں خیانت اور دھوکہ وغیرہ نہ ہو۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ 3 مہینے پہلے جو چاول تھا ٹوٹا، ایک ٹوٹے کی مثال لے لیں آپ، 90 روپے تھا وہ، اس وقت ہم 90 روپے بیچ رہے تھے تو وہی 10% ہمیں مل رہا تھا، یعنی 9-10 روپے کلو پہ مل رہے تھے۔ آج وہی چاول 170 روپے، اب منافع ہم نے رکھا ہوا ہے 8 روپے، منافع ہمارا پہلے سے کم ہو گیا۔ جتنے بھی ہمارے کسٹمر آتے ہیں ہمارے پاس جو ہے، ہم ان کو لازمی ریلیف دیتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ جو ہے اتنے کی ہے تو اتنے کی دینی ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ بھائی آپ 50-100 روپے کم کر دیں یا 10 روپے کم کر دیں، ہم ان کو کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، اس سے گھر کا گزارا بہت مشکل ہے۔ اگر دکاندار اپنا منافع کچھ کم کرے تو کم آمدنی والے افراد کو کافی ریلیف ملے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دکاندار ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے، کسٹمر کے ساتھ جو ہم لوگ دور دور سے مال لینے آتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں غریبوں سے ہمدردی و ایثار کا درس دیتا ہے۔ اگر دکاندار اپنے منافع کی رقم کو اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کم کر دے تو اللہ رب العزت بڑا غفور و رحیم ہے، اور اس کے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے اس کے مال و رزق میں وسعت پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم کو شریعت کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔